بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیدائشی نام برہ تھا، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل فرما کر جویریہ رکھا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 2 سال قبل پیدا ہوئی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو مستلق سے ہے۔ قبیلہ بنی خزاعہ کی ایک شاخ کا نام بنو مستلق تھا، جو خزیمہ ابن سعد ابن عمر کی اولاد سے ہے۔ خزیمہ کا لقب مستلق تھا۔ یہ بہت خوش آواز تھا۔ بنو خزاعہ میں سب سے پہلے گانا اسی نے گایا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حارث بن ابی درار اسلام لانے سے پہلے اپنے زمانے کے مشہور راہزن اور ڈاکو تھے۔ ان کو مسلمانوں سے خاص دلی عداوت تھی۔ اپنے قبیلے کے سردار مانے جاتے تھے۔ پورا قبیلہ آپ کے ساتھ راہزنی اور ڈکیتی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح سے پہلے یہ قبیلہ مسلمانوں کے خلاف تقریباً ہر جنگ کا حصہ رہا، لیکن جب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین بنی تو اس قبیلے کے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کیا اور راہزنی اور ڈکیتی چھوڑ کر متمدن اور مہذب زندگی اختیار کر لی تھی، اور اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ جب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالغ ہوئی تو آپ کے والدین کو آپ کی شادی کی فکر لاحق ہوئی۔ صفوان بن ابی شفر بن سرہ بن مالک بن جزیمہ ایک دن ان کے گھر آیا۔ صفوان اور حارث دونوں قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ صفوان کے دادا سرہ اور حارث کے پردادا آئس آئے، دونوں مالک بن جزیمہ کے بیٹے تھے۔ صفوان بن ابی شفر نے حارث سے کہا کہ برہ یعنی حضرت جویریہ کی شادی کے بارے میں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، میں خود اپنے بیٹے مصافے کے لیے آپ سے برہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ چنانچہ شادی طے ہو گئی اور اس طرح حضرت برہ یعنی حضرت جویریہ کا نکاح مصافے کے ساتھ طے ہو گیا۔ انہی دنوں جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی خواب نظر آیا۔ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ یثرب یعنی مدینہ منورہ سے چاند چلتا ہوا ان کی گود میں اترتا ہے۔ خواب چونکہ بہت عجیب و غریب تھا، اسی وجہ سے آپ اسی وقت بیدار ہوئیں اور اس کی تعبیر سوچنے لگیں، لیکن اس خواب کا کسی سے حتیٰ کہ اپنے شوہر مصافے سے بھی ذکر نہ کیا۔ کچھ دنوں بعد جب آپ کا نکاح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا تو آپ نے اپنے خواب کی تعبیر پالی۔ اسی دوران ایک اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ قبیلہ بنی مستلق کا سردار حارث بن ابی درار اپنے قبیلے اور کچھ کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے بنو مستلق کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر حارث بن درار سے ملاقات بھی کی اور بات چیت بھی کی، اور واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالات سے باخبر کیا کہ واقعی بنو مستلق اور دیگر قبائل کے لوگ حارث بن ابی درار کی قیادت میں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور موقع 2 شعبان 5 ہجری کو بنو مستلق کی طرف روانہ ہوئے۔ اس منین میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے انتظامی معاملات حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر نمیلہ بن عبداللہ لیسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپے، اور اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ منافقین کی بھی ایک جماعت ساتھ تھی جو اس سے پہلے کسی غزوے میں شریک نہیں ہوئی تھی۔ دوسری طرف حارث بن ابی درار نے بھی اسلامی لشکر کی نقل و حمل اور اسلحے کی مقدار معلوم کرنے کے لیے جاسوس بھیجا۔ یہ جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا گیا اور مسلمانوں نے اسے قتل بھی کیا۔ حارث بن ابی درار اور اس کے قبیلے کے لوگوں کو جب یہ اطلاع ملی کہ لشکر اسلام اپنے رسول کی قیادت میں بنو مستلق کی طرف آ رہا ہے، مزید یہ کہ انہیں اپنے جاسوس کے قتل کیے جانے کا علم ہوا، تو وہ سخت خوفزدہ ہوئے۔ بنو مستلق کے علاوہ جو دیگر قبائل کے لوگ ان کے ساتھ تھے وہ سب خوف کے مارے واپس ہوئے، اور ادھر لشکر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مقام قدیر کے قریب چشمہ مریسی تک پہنچ گیا۔ حارث بن ابی درار نے یہ صورتحال دیکھی تو آمادہ جنگ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی صف بندی فرمائی۔ یہ جنگ کچھ دیر تک جاری رہی، دونوں طرف سے تیروں کا تبادلہ ہوا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام نے یکبارگی حملہ کیا اور بنو مستلق کے قدم اکھڑ گئے۔ مسلمان فتح یاب ہو گئے اور مشرکین کے 11 آدمی مارے گئے، جن میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر مصافر بن صفوان بھی شامل تھے، اور 600 کے قریب گرفتار ہوئے۔ ان قیدیوں میں بنو مستلق کے سردار اور حارث بن ابی درار کی بیٹی برہ یعنی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں۔ مسلمانوں میں سے صرف ایک صحابی حضرت حشام بن صباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے، اور یہ بھی ایک
شعبہ کی وجہ سے شہید ہوئے، لیکن ساری صحابی کو ان کی پہچان نہ ہو سکی۔ انہوں نے آپ کو دشمن کا آدمی سمجھ کر قتل کر دیا تھا۔ حارث بن ابی درار اور دیگر چند لوگوں نے راہ فرار اختیار کی اور باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو 2000 اونٹ، 5000 بکریاں مال غنیمت میں ملی اور 200 گھروں کے 600 مرد، عورتیں اور بچے اسیر ہوئے۔ مال غنیمت کو مجاہدین میں بانٹ دیا گیا اور قیدیوں کو لوگوں میں تقسیم کیا گیا۔ ان قیدیوں میں حارث بن ابی درار کی بیٹی برا بھی موجود تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جویریہ بنت حارث ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ چنانچہ برا یعنی حضرت جویریہ نے اپنے بارے میں مکاتبت کر لی۔ یہاں یہ جان لینا ضروری ہے کہ مکاتبت اس غلام اور مکاتبہ اس لونڈی کو کہتے ہیں جو اپنے مالک سے یہ طے کر لے کہ وہ ایک مقررہ رقم مالک کو ادا کر کے آزاد ہو جائے گا یا ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جویریہ حسن و صورت کی مالک خاتون تھی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنی مکاتبت ادائیگی رقم سے مشروط آزادی کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جویریہ دروازے پر کھڑی تھی۔ جویریہ کا حسن و جمال عروج پر تھا، میں نے اس سے پہلے اتنی حسین عورت نہ دیکھی تھی۔ جویریہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں سردار حارث کی بیٹی جویریہ ہوں، کیونکہ میں جنگی قیدی ہوں اور لونڈی بنائی گئی ہوں۔ میں ثابت بن قیس بن شماس کے حصے میں آئی ہوں۔ میں نے ان سے اپنے بارے میں مکاتبت کر لی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اسی لیے حاضر ہوئی ہوں کہ آپ اس بارے میں میرے ساتھ تعاون فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے بہتر معاملہ پسند نہیں کرتی؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری طرف سے تمہاری رقم ادا کر دیتا ہوں اور تم سے شادی کر لیتا ہوں۔ حضرت برہ یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں راضی ہوں۔ حضرت عائشہ عنہ فرماتی ہیں، مجھے برہ کی مکاتبت کا علم نہ تھا تو میں فوراً پردے سے باہر آئی اور کہا، اے اللہ کے رسول، یہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئی ہے، آپ اس کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برہ نے اپنے مالک سے مکاتبت کر لی ہے، جس کی رقم میں ادا کروں گا۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اسلام قبول فرما لیا تھا۔ قبول اسلام کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ کی طرف سے رقم ادا کی اور حضرت جویریہ کو اپنی ازدواج مطہرات میں شامل فرما کر ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیا۔ حق مہر کے طور پر ان کے قبیلے کے 40 غلام آزاد فرمائے گئے۔ کچھ ہی دیر میں یہ خبر باقی لشکر تک پہنچی تو کچھ منافقین موقع کا فائدہ اٹھا کر اعتراض کرنے لگے کہ نبی پاک نے کسی اور کے حصے میں آئی لونڈی سے نکاح کر لیا ہے، لیکن جلد ہی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ برہ نے میرے ساتھ مکاتبت کی تھی اور میں نے اپنی رقم وصول کر لی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاب کا حکم دیا اور باقی ازواج مطہرات کی طرح ان کے لیے بھی آپ نے باری مقرر فرمائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ کو حجاب کا حکم فرمایا، اس بات کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر سمجھنا ضروری ہے کہ جب پردے کے احکام نازل ہوئے تو آزاد عورت اور باندی میں فرق کرنے کے لیے یوں کیا جاتا ہے کہ آزاد عورت مکمل پردہ فرماتی جبکہ لونڈیوں کو چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا یہ مطلب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کی لونڈی نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد فرما کر نکاح فرمایا۔ چونکہ یہ پردے کا حکم دینے والی ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں بھی آئی، اسی لیے یہاں اس بات کی وضاحت کرنا ضروری تھی تاکہ وہاں پہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ حضرت برہ یعنی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت حارث بن ابی درار کو کسی نے یہ اطلاع دی کہ برہ کو لونڈی بنا لیا گیا ہے تو حارث بن ابی درار اپنی بیٹی کی رہائی کے لیے بہت سا مال و اسباب اونٹوں پر لاد کر مدینہ کی طرف چل پڑے۔ ان اونٹوں میں سے 2 اونٹ حارث کو بہت پسند تھے، چنانچہ دوران سفر انہوں نے وہ 2 اونٹ مقام عقیق پر کسی گھاٹی میں باندھ دیے۔ باقی مال و اسباب سے لدے ہوئے اونٹ لے کر مدینہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری بیٹی آپ کی قید میں ہے اور اس کی رہائی کے لیے یہ مال و اسباب لایا ہوں، یہ لے لیجیے اور میری بیٹی کو آزاد فرما لیجیے۔ اس دوران اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتلا دیا کہ حارث نے فلاں مقام پر 2 اونٹ چھپا دیے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 اونٹ جو تم چھپا آئے ہو وہ کہاں ہیں؟ حارث بن ابی درار نے یہ سنا تو حیران ہوا، اسے یقین ہو گیا کہ آپ سچے نبی ہیں اور اللہ نے ہی ان پر وحی بھیجی ہے، چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے بھائی وغیرہ بھی دولت اسلام سے مالا مال ہوئے تھے۔ یہاں پہنچ کر حارث بن ابی درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ میری دختر جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرما لیا ہے۔ اس پر آپ بے حد خوش ہوئے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب صحابہ کو معلوم ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ سے شادی فرما دی ہے تو انہوں نے بنو مستلق کے قیدیوں کو اسی لیے آزاد
آزاد کر دیا کہ یہ قبیلہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سسرالی رشتہ دار بن چکا ہے۔ چنانچہ محدثین نے لکھا ہے اس موقع پر بنو مستلق کے 100 خاندان آزادی کی نعمت سے بہرمند ہوئے۔ اسی لیے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ام المومنین بننے پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے جویریہ سے بڑھ کر کسی عورت کو اپنے قبیلے کے لیے باعث رحمت نہیں پایا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دیگر امہات المؤمنین کے حجروں کے متصل مسجد نبوی کے قریب ہی ایک حجرہ تعمیر کروایا گیا۔ ان کی دیواریں کچی اینٹوں اور چھت کھجوروں کی شاخوں سے بنائی گئی جسے گارے سے لیپ دیا گیا اور دروازے پر اونی کا ٹاٹ پردہ تھا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی دیگر ادباج فخر کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کس بات پر؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ زیادہ حق مہر پر۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیا میں نے آپ کے مہر میں بڑی رقم ادا نہیں کی؟ کیا میں نے آپ کی قوم کے 40 غلام آزاد نہیں کیے؟ ناظرین گرامی، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت عبادت گزار، تقوی پسند، عنایت پسند، پیکر، صبر و رضا اور جود و سخا میں بہت آگے تھی۔ اللہ کریم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام عمدہ اوصاف عطا فرمائے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے بعد سیدھے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے باہر تشریف لائے تو اس وقت آپ مصلی پر بیٹھی مشغول عبادت تھیں۔ رسول اللہ کافی دیر بعد دوبارہ ان کے پاس تشریف لائے تو ان کو اسی طرح مصلی پر بیٹھے مصروف عبادت پایا۔ فرمایا، جب سے میں باہر گیا ہوں کیا تم اسی وقت سے اسی جگہ یوں ہی مصروف عبادت ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جی ہاں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 65 سال کی عمر میں 50 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں وفات پائی۔